میرے والے سے کر لو. کر لو. ہو گیا. ٹرائنگ ٹو گو لائیو. چلو کیا دے رہا روٹیٹ کیجیے. چلو آ جاؤ بلا لو. آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. حاضرین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق صداوار ہے جو ہمارا اور آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، کہ جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ترقی و کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر ظلم و بربریت کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنی امتیوں کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں اور اس کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو جلا بخشیں، اپنی زندگی کو کامیاب کر لیں، اپنی زندگی کو کامران کر لیں. اسی طریقے سے آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور قرآن کریم کا اسٹڈی کرتے ہوئے آپ بارہا جب غور کریں گے تو اللہ رب العزت نے بارہا قرآن کریم کے اندر اتباع-e-رسول کے اوپر فوکس دیا ہے، زور دیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب ایک بہترین انسان کو اپنا کر کے اس کو آئیڈیل تصور کر کے اس کے پیچھے جب چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان اللہ تعالیٰ کے نظروں میں مقبول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بڑا اونچا مقام عطا کرتا ہے. اس کے اولین مخاطب در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جو کہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے تھے، صحابہ کرام من و عن اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کی اتنی عظیم قربانی ہے، اتنی عظیم قربانی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس معاملے کو اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں. لیکن ایک انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کیونکہ انسان جب کوشش کرتا ہے اور کوششیں کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جب اپنے اعمال کو رکھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول بھی کرتا ہے. یہ وجہ قرآن کریم آپ پڑھتے جائیں، قرآن کریم کا گہرائی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے جائیں، پورے کلام الہی کے اندر آپ کو کہیں ایک جملہ نہیں ملے گا
کہ اللہ رب العزت نے آنکھ بنا دیا تو احسان کیا ہو، پاؤں بنا دیا ہے تو احسان کیا ہو، ہاتھ بنا دیا ہو تو احسان کیا ہو، دل بنا دیا ہو تو احسان کیوں نہیں؟ لیکن امام کائنات کی جب باری آتی ہے تو احسان جتلاتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑے واضحات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت در حقیقت ایک بہت بڑا احسان ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. پوری ذریت، پوری بنی آدم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمنیاں سالہ سال چلتی رہیں، دادا پر دادا کی لڑائیاں چلتی رہیں، اکابر پرستی وہاں بہت زیادہ تھی. ان تمام جھمیلے سے امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے ایک امت بنایا، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے اور لانے کے بعد کہا کہ لوگوں تمہارا منفعت، تمہارا جلبات، ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں، لہذا تم ایک دوسرے کے نقصان کو اور ایک دوسرے کے نقصان اور اس کے فائدے کو تم تصور کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی میں در حقیقت ایک مسلمان کی کامیابی ہے، کامرانی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے، کسی اور کو اپنا طریقہ کار اپناتا ہے، کسی اور کو اپنے لیے حجت تصور کرتا ہے، کسی اور کے طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے، تو در حقیقت ایسا انسان کامیاب اور کامران ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کرنے والے تھے، اپنی طرف سے کچھ بولنے والے نہیں تھے، بلکہ جو کچھ نازل ہوتا تھا. اور اللہ رب العزت جب قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے امام کائنات کے بارے میں، کیا بیان فرماتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ امام جو ہے، یہ نبی جو ہے، یہ اپنی منشا، اپنی چاہت کے اعتبار سے نہیں بولتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب زبان کھلواتا ہے تو یہ امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو کھولتے ہیں، اپنی زبان کو حرکت میں دیتے ہیں. اسی لیے وہ حدیث آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی سے نکلنے والے الفاظ کو لکھ لیا کرتے تھے، اس حدیث کو کوڈ کر لیا کرتے تھے. چنانچہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی تم لوگ نبی کی ساری باتوں کو لکھ لیتے ہو، جبکہ نبی کبھی خوش ہوتا کچھ اور بولے گا، غصہ ہوتا کچھ اور بولے گا، اور فرحت و شادمانی کا معاملہ ہوگا کچھ اور اس کے منہ سے نکلے گا، لہذا ہر بات مت لکھا کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو لکھنا بند کر دیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے اصحاب میری گفتگو کو نہیں لکھ رہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے اصحاب تم میرے کلام کو کیوں نہیں لکھ رہے ہو، میری باتوں کو تم لوگ کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض یہ ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کچھ اور بولتے ہیں، لہذا ہم نے لکھنا بند کر دیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ تم لوگ میری بات کو لکھا کرو، واللہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے، سچ ہی نکلتا ہے، اور سچ کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں نکلتا ہے. اور چاہے میں خوشی کی حالت میں بولوں، چاہے غمی کی حالت میں بولوں، کسی بھی لمحے کے اندر بولوں، ہر لمحے کے اندر یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ صادق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی جھوٹ پر مبنی بات نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کائنات کا ایک ایک طرز زندگی ہمارے لیے بطور خاص نمونہ ہے، بطور خاص آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اتباع رسول کا فوکس دیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا اسوہ نہ بنا لو، کسی اور کو اپنا طریقہ کار نہ بنا لو، کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہ بنا لو. آئیڈیل کے لائق اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل کے لائق نہیں ہے. اور کوئی آئیڈیل اگر امام کائنات کے علاوہ کسی کو بناتا ہے تو در حقیقت وہ اسلام کی تعلیمات کو ناقص اور ادھورا سمجھتا ہے.
اس لیے قرآن کریم نے بڑے واضحات کے ساتھ بیان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے اندر، زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر، چاہے وہ معاشرتی معاملہ ہو، چاہے وہ معاشی معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان جینے کا معاملہ ہو، ہر زندگی کے پہلو کے اندر، زندگی کے تمام شعبے کے اندر امام کائنات کا طریقہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے. اس سے بہتر طریقہ نہ دنیا نے دیا ہے اور نہ دے سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کھلا چیلنج ہے. آج بہت سارے لوگ بڑے بڑے بستیوں کی طرف بلا رہے، اپنے اکابرین کی طرف بلا رہے، کسی اپنی محبوب ہستی کی طرف بلا رہے، اور یہ ساری ہستیاں جب تک امام کائنات کے نام کا کلمہ نہ پڑھ لے، یہ ساری ہستیاں در حقیقت اسلام کے حلقے میں داخل نہیں ہو سکتی. بھلا جو امام اور جو معاملات آج ہم نے بنا رکھا ہے، جب تک وہ امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک وہ اسلام کے حلقے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. بھلا وہ کیوں کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ جملہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہمیں اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں چاروں طرف شرک کا یلغار ہو، جہاں چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پامالی ہو، ایسی صورت کے اندر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں. اس لیے بات کہی گئی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو چھوڑ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار اور کردار کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، کسی اور کو اپنا اسوہ بناتا ہے، تو در حقیقت ایسے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور وہ اعمال برباد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام کاوشیں، اس کی تمام محنتیں، اور اس نے جو بھی روپے پیسے انویسٹ کیے ہیں، ان تمام روپے پیسے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. لہذا ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ احساس فکر ہونا چاہیے، اور یہ معاملات ہمارے دل کے اندر آنے چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنائیں. اور اگر ہم نے ایسا بنا لیا تو واللہ اس دنیا کے اندر سرخ روح ہوئے اور اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، اور اللہ رب العزت آخرت کے اندر ایسے مسلمان کو، ایسے مومنین کو کامیاب اور کامران کرے گا. تو یہ بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے. جب تک ہم اس کی فکر کو اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم کامیاب اور کامران مسلمان ہرگز نہیں بن سکتے ہیں. اسی لیے زندگی کے تمام شعبے کے اندر جب بھی کوئی نزاعی معاملہ آ جائے، اس نزاعی معاملے کے اندر بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف پلٹا دیں گے. کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم فرسٹ مانیں گے، اس کے بعد جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کی طرف ہم پلٹنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اگر تمہارے درمیان کسی امر کے اندر، کسی معاملے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو تم پلٹا دو، تم اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں سے جو فیصلہ ہو جائے وہ فیصلہ در حقیقت ایک مسلمان کو مان لینے میں ہی کامیابی ہے. اور اگر کوئی آدمی اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے بغاوت کرتا ہے، اس بات کو نہیں مانتا ہے، تو در حقیقت اس کے لیے وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور اگر اس کام کو کر لیتا ہے تو وہ عمل، وہ کام اس کے لیے ویل بن جاتی ہے، بربادی کا سبب بن جاتی ہے. تو انسان کی زندگی کے اندر، خرد کی تمام پہلو کے اندر، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہیں رہا، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا، لیکن وہ اختلافی مسائل اس طریقے سے نہیں تھے جس طریقے سے آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں. بلکہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی امر میں اختلاف ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پھیر دیا. اور ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے کہتے
کل میرے گھر پہ آ کر ملاقات کرنا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چوکھڑ کو بجاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 3 مرتبہ گھر کے چوکھڑ پر سلام کریں، اور وہاں سے اگر کوئی سلام کا جواب نہ آئے، کوئی کلام نہ آئے، تو وہاں سے تم واپس ہو لو۔ کیا کر لو؟ وہاں سے واپس ہو لو، وہاں سے واپس آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے ملتے ہیں، دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میرے ساتھی، تو میرے گھر پہ آیا نہیں؟ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کے گھر پر آیا تھا، اور میں نے 3 دفعہ چوکھڑ بجا کر کے میں نے سلام کی، اور آپ کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو وہاں سے واپس کر لیا اور میں اپنے گھر پر آ گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آدمی، اے فلاں ساتھی، اگر تو یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق نہیں ہے، نبی نے اگر یہ تعلیم کا حکم نہیں دیا ہے، تو آج تیری خیر نہیں ہے، آج تیری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ صحابی بھاگتے ہوئے صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، کوئی یہ حدیث سن رکھا ہے؟ کیا کوئی یہ تعلیم سن رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر 3 دفعہ آواز دی جائے اور اس گھر سے کوئی آواز نہ آئے تو واپس گھر آ جائے؟ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہاں، میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ ساتھی، وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بات رکھتے ہیں، اور بات رکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خاموش کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ خاموش کرتے ہیں۔ یعنی کہ حدیث نبوی آ جانے کے بعد عمر کی مجال نہیں کہ وہ کچھ لب ہلا سکے، اپنے زبان کو کسی طریقے سے لغزش دے سکے، یا اپنی زبان کو کسی طریقے سے جنبش دے سکے، یہ مجال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ہوئی۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تھے۔ اگر کسی مسئلے کے اوپر علم نہیں تھا یا کسی مسئلے کے اوپر جانکاری نہیں تھی، تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے درمیان روابط رکھتے تھے، ایک دوسرے کے درمیان اس کے تعلقات رکھتے تھے، اور اس تعلقات کے ذریعے سے صحابہ کرام آپس میں محبتوں کا اضافہ کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس اور افسوس صد افسوس کی بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے سے ناپید ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے بڑے اکابر نے یہ کہا، ہمارے فلانے حضرت نے یہ کہا، ہمارے وہ جد امجد اور ہمارے فلانے حضرت نے اس طریقے کی بات کہی ہے، لہذا بس وہی بات ہمیں ماننی ہے، کسی اور کی بات ہمیں نہیں ماننی ہے، نہ سننا ہے، نہ ہمارے ذہن کے اندر، نہ ہمارے شعور کے اندر اس طریقے کی باتیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کے اوپر ڈٹے رہنے اور اس بات کے اوپر مصر رہنے کی بھی توفیق عطا فرما کہ جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات آ جاوے، وہاں پر اپنے آپ کو عدم مصمم کے ساتھ ٹٹا لے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ای العمل افضل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، آمنت باللہ ثم استقم، کہ لوگوں ایمان اللہ تعالیٰ پر لے کر آ جاؤ، اور ایمان اللہ پر لانے کے بعد تم اس امر کے اوپر چٹان کے مانند ڈٹ جاؤ۔ کوئی بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، صعوبتیں آ جائیں، تکالیف آ جائیں، دشمن تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کریں، تمہیں برباد کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسی صورتحال کے اندر بھی آپ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر ٹسمس نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ثابت ہونا چاہیے، آپ کے ایمان کے اندر بغاوت نہیں آنی چاہیے، آپ کے ایمان کے اندر کسی طریقے سے خرابی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ نمونہ صحابہ کرام نے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ اللہ کہ ہم اس طریقے سے ہم نمونہ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک ساتھی حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی وجہ سے ان کو معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے باہر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ روم کا بادشاہ باضابطہ طور پہ لیٹر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گھر سے، یعنی کہ تمہارے آقا نے، تمہارے نبی نے تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا ہے یا تمہیں اپنے لوگوں سے نکال دیا ہے، لہذا تم چلے آؤ، روم کی بادشاہت چاہتے ہو تو روم کی بادشاہت تمہیں عطا کر دیں گے، حسین جمیل لڑکی چاہتے ہو، حسین جمیل لڑکی تمہیں عطا کر دیں گے، مال چاہتے ہو، مال دے دیں گے، غرض تم صرف ہمارے پاس چلے آؤ۔ چنانچہ وہ خط جب حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی پڑھتا ہے، زار و قدار آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، کہ آج میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج میرے ایمان کی بولی لگائی جا رہی ہے، میرے ایمان کو پیسوں سے تولنا کیا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا
احساس اور فکر تھا. لہذا میرے عزیزو اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ درپیش مسائل ہیں ان مسائل کے اندر آپ بڑے مستعد کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالادستی کریں اور اس کے اوپر ڈٹ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اگر اس کو لازم پکڑ لیا تو آپ کامیاب ہیں اور کامران ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قالوا ومن یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. ساری امت کہاں جائے گی؟ ہاں جنت کے اندر جائے گی. جنت کے اندر ساری امت کا داخلہ ہوگا لیکن وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو میری نافرمانی کریں گے, جو میری بات نہیں مانیں گے, جو میری بات سے انکار کر دیں گے. صحابہ کرام نے بہت تعجب کے اندر داخلہ پائے گا, میرے نقش قدم کو فالو کرے گا, میرے طریقہ کار کے اوپر چلے گا, ایسا انسان جنتی ہے, جنت میں داخلہ. اور جو ومن عصانی فقد ابا, اور جو میری نافرمانی کرے گا در حقیقت وہی نافرمان ہے. اور اللہ رب العزت ایسے مجرم کو جنت کے اندر داخلہ ہرگز نہیں دے گا. اور اس مسئلے کے اوپر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ آپ دیکھیں گے یہودیوں کے اندر, عیسائیوں کے اندر, کہ انہوں نے اپنے عالموں کو, اپنے درویشوں کو اپنا امام بنا لیا, اپنا رب بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول بھلا میں بھی عیسائی ہوں, عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام کے اندر میں داخل ہوا ہوں, لیکن میں نے کبھی اپنے درویشوں کو, اپنے عالموں کو میں نے رب نہیں بنایا, میں نے رب نہیں بنایا. غور کریں اس جملے کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم کیا عیسائیت کے اندر تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ اگر تمہارا عالم حلال کہتا تھا تو تم حلال مانتے تھے حالانکہ وہ حرام ہوا کرتی تھی, اور اگر تمہارا عالم حرام کہتا تھا تو تم اس کو حرام ہی مانتے تھے جبکہ شریعت کے اندر وہ چیز حلال ہوا کرتی تھی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بعین ہی یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, اس بات کا میں اقرار کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم رب بنانے سے مراد یہی ہے, رب بنانے سے مراد یہی ہے کہ اپنے عالموں کی بات مان لے, جو کہہ دیا سر خم تسلیم ہے. حضرت نے کہا, فلانے نے کہا, اور فلانے بہت بڑی پہنچی ہستی ہے, ان سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے, وہ فلانے ہیں, ڈگرے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں آج معاشرے کے اندر عام ہیں. آپ جائیے بڑے بڑے لوگوں سے اور چوہادروں سے ملیں تو وہ اس طریقے کی تعلیمات لوگوں کو دے کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے عزیزو اتباع رسول کی لڑائی کو اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ چھوڑیں. جو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ اے لوگوں تم میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو دیکھو گے کہ اختلافات کی بھرمار ہوگی, اختلافات کثرت سے پائے جائیں گے. لیکن ایسی صورت کے اندر تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ ایسی صورت کے اندر, ایسی سچویشن کے اندر کہ جب اختلافات کی بھرمار ہو تو ایسی صورت کے اندر تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا, میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا, میری سنت کو اپنے ہاتھ سے ضائع مت کرنا. اور میرے صحابہ کرام جو کہ راشد ہیں, جو کہ مہدی ہیں, ان کے طریقہ کار کو بھی تم لوگ ہرگز مت چھوڑنا, ہرگز مت چھوڑنا. آج یہ جو معاشرے کے اندر, سماج کے اندر جو فرقہ واریت ہے, جو مسلم سماج کے اندر تباہی دور کا سب سے سلجھتا ہوا موضوع ہے. آج ہمارے طلاق, ہماری تعلیمات کے اندر, ہمارے قرآن کے اندر, ہماری حدیثوں کے اندر وہ لوگ ترمیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جن کو استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں. وہ لوگ آج ہماری تعلیم کے اندر, ہمارے اسلامی قانون کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ پانی کس طریقے سے پینا چاہیے. آج ہمیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عورتوں کا حق ایسا ملنا چاہیے. وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یارو آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رکھا. آج اگر ہم نے حدیث نبوی کو تھاما ہوتا اتنا بڑا مدعا بنتا ہی نہیں. ایک مجلس کی 3 طلاق, حدیث مبارکہ واضح ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دی جائے تو وہ ایک ہی شمار کی جائے گی, ایک ہی مانی جائے گی, 3 نہیں شمار کی جائے گی. اگر آج ہم نے یہ پروٹوکول اپنایا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہم نے اپنائی ہوتی تو آج ہماری مائیں اور بہنیں چوراہوں کے اوپر احتجاج نہ کر رہی ہوتی. آج ہماری مائیں اور بہنیں کم از کم کسی اور پروٹوکول کے تحت
اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہوئے نہ پھر رہی ہوتی ہے اور نہ مردوں کے درمیان احتجاج کرنے کی انہیں ضرورت پڑتی. لیکن آج اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کے عذاب میں، طرح طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھنسا دیا ہے اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں اور پھنستے جائیں گے جب تک ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو لازم نہیں پکڑیں گے. میرے عزیزو، قدم قدم پر انسان کی زندگی کے اندر اٹھنا کیا، بیٹھنا کیا، چلنا کیا، پھرنا کیا، مسکرانا کیا، بات کرنا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گفتار کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. لہذا کم از کم اپنے حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک مرتبہ پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھاتے تھے، دشمنوں سے کلام کس طریقے سے کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا. اللہ اکبر. ایک ساتھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خریدا؟ گھوڑا خریدا تھا ادھار کے طور پر. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر اس پیسے کی ادائیگی نہیں کر پائے. اوپر تلخی لاتا ہے، زبان کے اندر کڑواپن لاتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز اور درست ہے. یہ امام کائنات کے درس ہے میرے عزیزو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو ہم سمجھیں، ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اور یہی نہیں، ایک دو نمونہ نہیں بلکہ کئی ایک نمونے ہمارے لیے ہمارے سامنے کتب احادیث کے اندر مذکور ہیں. ایک نمونہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہتا، عبداللہ بن مسعود درس دے رہے ہیں اور درس دیتے ہوئے لعنت بھیج رہے ہیں. لعن اللہ الواشمات والمتشبات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسی عورت کے اوپر جو گدنا گودتی ہے اور گدنا گدواتی ہو. ایسی عورت کے اوپر لعنت ہو جو خوبصورتی کے لیے چہرے پہ بال کو اکھاڑتی ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. آج ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں اس سے. خوبصورتی کے لیے ہفتے میں، ڈیڑھ ہفتے میں، مہینے میں بیوٹی پارلر کا رخ کر رہی ہیں. اور صرف یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے نہیں، یہ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے اس طریقے کی گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر خوبصورتی کے لیے عورت اپنے چہرے کے بال کو نچواتی ہے تو یہ بھی لعنت کے سبب ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی لعنت اس عورت کے اوپر ہے جو خوبصورتی کے لیے دانتوں کے بیچ میں فاصلہ بناتی ہے. آپ بہت ساری عورتیں ملیں گی، لڑکیاں ملیں گی، وہ جا کر کے ڈاکٹر کے ذریعے سے بالوں کے اندر، دانتوں کے اندر جدائی پیدا کرواتی ہیں تاکہ ان کے دانت اچھے لگے، مسکرائے، کھلے تو وہ کھلتا ہوا اس کے اوپر کھلے اور اس کے اوپر وہ چیز اچھی لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ایسی عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں. اور اسی طریقے سے پارٹی شارٹی کرنے میں ان کی فرصت نہیں، وہ قرآن کریم بھلا کیا پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کیا کریں گے. تو یعقوب نے کہا میں قرآن کریم پورا کا پورا پڑھ گئی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسی لعنت نہیں بھیجی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یعقوب اگر تو نے قرآن کریم کو بڑے گہرائی کے ساتھ پڑھا ہوتا تو یہ آیت مبارکہ تیرے سامنے ضرور آئی ہوگی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں دے لے تم اس کو لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں تم اس سے رک جاؤ. یعقوب نے کہا عبداللہ بن مسعود میں نے تو یہ آیت قرآنیہ پڑھ رکھی ہے. کہا یہ کیا آیت قرآنیہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کہا بات تو صحیح ہے لیکن آپ ہمیں منع کر رہے ہیں گودنے والی، گدوانے والی اور چہرے کے بال کو کھلوانے والی، دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والی کے اوپر لعنت بھیج رہے. آپ کی وائف یہ سارا عمل کر رہی ہے، آپ کی وائف جو ہے یہ سارا عمل کر رہی ہے، آپ کی عورت کر رہی ہے اور آپ دوسروں کی عورتوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ میرے گھر پر دیکھ کر کے آؤ، واللہ اگر یہ خرابی میری عورت کے اندر ہے تو یہ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں اس عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر کے یہ بیداری تھی، یہ کیفیتیں تھی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو بھی زائل نہیں ہونے دیتے تھے، ایک بھی طریقہ کار کو برباد نہیں ہونے دیتے تھے، تمام طریقہ کار کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیتے تھے. اس لیے اتباع-ے-رسول کے لیے لازم اور ملزوم چیز جو بتلائی گئی ہے سمعنا و اطعنا، سنو
اور اس کی پیروی کر لو. اور اس کے اپوزٹ کیا کرتے ہیں؟ سمعنا وعصینا. یہ یہودیوں کا کام ہے. ہم نے سن لیا اور ہم نے انکار کر دیا. یہ یہودیوں کا کام ہے, یہ عیسائیوں کا کام ہے. مومن کا تقاضا کیا ہے؟ سمعنا واطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اس کی پیروی کر لی. یہ مسلمان کا طریقہ کار ہے. اس لیے ایک روایت بہت عمدہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ استعمال کیا, اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گیٹ سے داخل ہو رہے تھے, مسجد کے گیٹ پر تھے. حدیث کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں ایک مسجد کے اندر تھا اور ایک مسجد کے باہر تھا. جب یہ جملہ آپ نے سنا تو فوراً وہیں بیٹھ گئے. دوران خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود آپ وہاں کیا کر رہے ہو؟ تعال, ادھر آ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. اب آپ کی بات آ جانے کے بعد مجھ نہ چیز سے یہ کیسے برداشت کہ میں ذرا پیچھے ہو جاؤں, ذرا آگے ہو جاؤں. میں تو پھر فوراً وہیں بیٹھ گیا. یہ اتباع رسول کا مفہوم ہونا چاہیے. یعنی اتباع رسول کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینا ایسا ہے جیسا کہ بالکل گاڑی کا لوڈنگ گاڑی ہو اور لوڈنگ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہو, بالکل وہ 1 انچ آگے کھسک نہیں سکتا ہے. یہی کیفیت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاوے, تعلیم آ جاوے تو مسلمان کو من و ان اس کو مان لینا چاہیے اور اس میں قیل و قال ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس سے 1 سیکنڈ آگے نہیں بڑھنا چاہیے, 1 سیکنڈ پیچھے نہیں کرنا چاہیے. یہ عبداللہ بن مسعود کی زندگی سے ہمیں عبرتیں ملتی ہیں, نصیحتیں ملتی ہیں. اور ایک نصیحت نہیں, کئی ایک نمونے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع سے بیان فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کہ او لوگوں تم اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب کیفیتیں ہیں. بس اللہ رحم فرماوے. لڑکی بازار میں جائے نو پرابلم, فنکشن ہال میں جائے نو پرابلم, شادی میں محرم ہو نہ ہو, گھر کا کوئی افراد ہو نو پرابلم. پوری پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ مسجد میں اگر او چی فتنہ ہے, کہاں لے کے جاؤ گے؟ عورت تو فتنے کا شکار ہو جائے گی. یعنی بازار میں جائے تو فتنہ نہیں ہے, شادی ہال میں جائے تو فتنہ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے مارکیٹنگ کرے تو فتنہ نہیں ہے. اللہ کے گھر میں سارا فتنہ اسے نظر آتا ہے, سارا فتنہ وہی نظر آتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جن کا نام بلال ہے, انہوں نے کہا لنمنعہن, اللہ کی قسم میں تو ضرور بھی ضرور روکوں گا. دیکھ رہے ہیں, ایک طرف باپ کہہ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو, بیٹا کہہ رہا میں ضرور بھی ضرور روکوں گا. چہرہ متغیر ہو گیا, چہرہ بدل گیا اور فرمانے لگے وحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول واللہ لنمنعہن. ارے میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا اللہ کی قسم میں روکوں گا, کیا میں تجھ سے کلام نہیں کرتا؟ یہ صحابہ کرام کے درمیان اتباع رسول کا اہم معیار تھا. آج ہم نے اس معیار کو فوت کر دیا, برباد کر دیا. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کے کچھ لوگ آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں, بوسا کے بارے میں, پتھر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. تو انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویستقبلہ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بوسا دیتے ہوئے اور اس کا استقبال کرتے ہوئے. تو یہ تم لوگ کرو. تو وہ یمن والے کہنے لگے کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ ارأیت, آپ کی رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا یہ نظریہ جو رائے میرا پوچھنا چاہتے ہو, یہ رائے تم یمن کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ. میں نے تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے اور استلام کرتے ہوئے دیکھا, بس بوسا دو اور استلام کرو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. آج یہ جذبہ ہمارے یہاں سے ناپید ہے.
جائز ہے، لاکھ حدیثیں رکھ دی جائیں ان کے سامنے، لاکھ آیات اور بینات ان کے سامنے رکھ دی جائیں، لیکن اگر اس کے کسی بڑے عالم نے کہہ دیا ٹھوکر مار دو جی، نو پرابلم، کوئی پرابلم اس کی زندگی کے اندر نہیں آنے والی، کوئی فرق اس کی زندگی پہ نہیں پڑ رہی، اور اس کے زندگی کے اندر کسی بھی طریقے سے کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کے انداز کو بدلنا پڑے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا پڑے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر آئیں گے، شروع میں دشواریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوگی، کہیں کہیں پسپائی اور ذلت و رسوائی کا سامنا ہونا پڑے گا، لیکن ایسی صورت کے اندر بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہرگز مت چھوڑیں، اور آپ اپنے آپ کو اس کے موافق زندگی گزارتے رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک اختلافی مسائل ہیں جس کے اندر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اولیت دی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وفات پانے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے گا؟ کوئی کہہ رہا تھا جنت البقیع میں دفن کر دو، کوئی کہہ رہا تھا وہیں پر دفن کر دو، کوئی کہہ رہا تھا کہیں فلاں قبرستان میں دفن کر دو۔ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا، او لوگوں، اس مسئلے پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے کہ جہاں انبیاء کرام فوت ہوتے ہیں وہیں پر ان کی تدفین کی جاتی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر کے وہیں تدفین کر دی جائے۔ مسئلہ حل۔ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد ایک سکر بھی ایک مسلمان کی زندگی کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، اگر انتشار پھر بھی ہے تو وہ برباد ہے کہ امام کائنات نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح کے اوپر کس کو کھڑا کیا۔ مسئلہ حل۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زندگی کے اندر 70 نمازیں پڑھائی، اور یہاں پر انتشار ختم، اختلاف ختم، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد انتشار کا کوئی رخ نہیں رہنا چاہیے ہمارے درمیان، اور اگر پھر بھی انتشار کا رخ ہے، اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے غالباً پھوپھی داد بھائی ہیں یا خالہ داد بھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر اپنے کھیت کے اندر پانی بھر لو، اور پانی بھرنے کے بعد اپنے ساتھی کے کھیت میں پانی کٹا دینا، دے دینا، راستہ دے دینا تاکہ پانی وہ بھی بھر لے کھیت میں۔ تو وہ جو نان مسلم آدمی تھا یا بعد مربیات کے اعتبار سے مسلمان ہی تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ زبیر جو ہے یہ آپ کا ففیرا بھائی ہے، اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو تم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زجر و توبیخ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو مجھے انصاف سکھائے گا۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس روئے زمین پر انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے، انصاف کو لاگو کرنے کے لیے آئے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی ریکویسٹ لے کر کے آ رہا ہے تو اس ریکویسٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسترد کر دے رہے، ٹھکرا دے رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عادل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی اگر میری بیٹی بھی چوری کر لیتی ہے تو شریعت کے اندر ذرہ برابر گنجائش باقی نہیں ہے، شریعت کا جو قانون ہے وہ قانون نافذ ہو کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت بہت عمدہ روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عمدہ روایت، اس کے اندر کئی ایک نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی، اتباع رسول کا فائدہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد اپنے وکیل عیاش بن ربیہ کے حوالے سے کھجور دے کر کے، جو دے کر کے 5 سا دے کر بھیج دیا۔
فاطمہ بنت قیس کے پاس جب وکیل لے کر آتا ہے یہ سارا مال، تو فاطمہ بنت قیس بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ اتنی لمبی مدت گزارا ہے، اور جب چھوڑنے کی باری آئی ہے تو یہ 5 سا کھجور اور 5 سا جو دے کر بھیجا، میں نہیں لیتی اس کو۔ تو وکیل نے کہا کہ بھائی کان کھول کر کے سن لے، طلاق پڑ گئی ہے، اور طلاق پڑنے کے بعد خاوند پر کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی ہے نان و نفقہ کا۔ پریشان ہے اللہ کے رسول کی عدالت میں، اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے، اور اس کا وکیل تو بول رہا ہے کہ کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ارے ایک لمبی مدت میری زندگی کے ساتھ متصف رہا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وکیل جو کہہ کر کے گیا نا وہ بالکل صحیح کہہ کر کے گیا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب نان و نفقہ کی ذمہ داری تم خود اٹھاؤ، لہذا تم سب سے پہلے اپنی عدت کو مکمل کر لو۔ لہذا ایک عورت ہے ام شریک، وہاں جا کر کے تم اپنی عدت مکمل کر لو۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، جیسے فاطمہ بنت قیس چلی، اللہ کے رسول نے طلب کیا ادھر آؤ بھائی، یہ ام شریک جو ہے یہ مہمان نواز عورت ہے، فیاض قسم کی عورت ہے، صحابہ کرام بارہا آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پہ پردگی کے خدشات زیادہ ہیں، لہذا تم عبداللہ ام مکتوم کے گھر میں اپنی عدت مکمل کرو۔ اللہ اکبر، پردے کا اہتمام دیکھیں، پردے کا درس دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام برابر آمد و رفت لگاتے ہیں، اس وجہ سے بے پردگی کے خدشات زیادہ ہیں، لہذا تم وہ گھر چھوڑ کر کے عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں چلی جاؤ، وہ نابینا صحابی ہیں، اگر تمہارا کوئی اضافی کپڑا بھی اتر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر گئی، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب عدت مکمل ہو جائے گی تو تم میرے پاس چلی آنا۔ عدت مکمل ہو جانے کے بعد آئی، آنے کے بعد کہا کہ میرے پاس 2 لوگوں کا پیغام آیا ہے، 2 لوگوں کا پیغام آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 لوگ کون 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 ہیں، ان کو بیان کرو۔ کہا ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے حضرت معاویہ بن سفیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم رہے ابو جہم فلا يدعو عصاه عن عاتقيه، کہ ابو جہم جو ہے وہ ایک ایسے ساتھی ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ وہ اپنے کندھے سے سوڈا اتارتے ہی نہیں، لاٹھی اتارتے ہی نہیں، ضراب للنساء، عورتوں کو مارنے میں بڑے ماہر ہے، تو لہذا تم ان کے ساتھ عورت کا شادی کر نہیں سکتی ہو، یہ ماریں گے پیٹیں گے اور تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے، لہذا تم ان کو چھوڑو۔ اور وعما معاویہ اور رہے معاویہ فصعلوق لا مال له، وہ تنگ دست آدمی ہے، ارے وہ خود اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہے، تمہیں کیا کھلائیں گے؟ لا مال له، ان کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہے، تو تم ان کو بھی چھوڑو۔ اب میری رائے ہے انکحی اسامہ بن زید، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے جوڑا بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ پہلے تو بہت عجیب سا مجھے لگا کہ کہاں اللہ کے رسول کس کے ساتھ بندھن میں باندھ رہے ہیں، میں بالکل تیار نہیں ہوں اس کے ساتھ کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں تو بات کو مان لینے میں بھلائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے ساتھ اس عورت کا فاطمہ بنت قیس کا رشتہ کر دیا۔ اب فاطمہ بنت قیس خود کہتی ہے کہ رشتے میں اتنی برکتیں ہوئی کہ معاشرے کے عورتیں کہنے لگی کہ رشتہ ہو تو فاطمہ بنت قیس اور اسامہ بن زید جیسا رشتہ ہو۔ کیا جوڑی ہے، غضب کی جوڑی ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر احادیث طیبہ کے اندر اتباع-e-رسول کے فوائد کو بیان کیا گیا۔ طاعت اللہ و طاعت رسول، رکھیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کم از کم اتنا تو کمانے والا ہو کہ وہ لڑکی کا پیٹ اچھی طریقے سے بھر سکے اور لڑکی کو کسی طریقے سے کسی دوسرے کے ہاتھ نہ بیچ دے، کم از کم لڑکے کے اندر اتنی قابلیت اور اتنی ٹیلنٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ اتباع رسول کے اندر بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک اور روایت جو اس کو مسند احمد کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بڑے خوش ہوئے، شاداں و فرحاں، زندگی کے اندر خوشیاں آ گئی کہ امام کائنات نے کم از کم اس قابل ہمیں سمجھا کہ اپنا سلام یہاں پر بھیجا ہے۔ لیکن دوسری بات جب رکھی تو منہ لٹک گئے،
کہاں جلیبیب، کہاں ہم خاندانی لوگ. آج ہے نا ہمارے یہاں جات پات برادریاں. اللہ، مسلمان کو محفوظ ہونا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ خان صاحب، ارے کہاں ہم ملک میں کر سکتے ہیں، وہ ملک صاحب کہاں ہم انصاری میں کر سکتے ہیں. نہیں بھیا، ناک کٹ جائے گی. ارے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ناک ہے؟ ارے اللہ رب العزت نے کہا یہ شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ گروہ بندیاں جو ہے، یہ خان، یہ پٹھان، یہ ملک، یہ انصاری، یہ تو تعارف کے طور پہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نظر میں وہ لوگ قابل احترام ہیں، قابل فخر کے لائق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا تقوی لے کر جاتے ہیں. وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہتر لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو جلیبیب نے جب بات کہی تو منہ لٹک گئے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب جس لڑکی کا رشتہ مانگا گیا تھا وہ لڑکی پیچھے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، سارا ڈرامہ سن رہی ہے، سارا ڈرامہ سن رہی ہے. لیکن پہلو کہتے ہیں نا، تربیت کہتے ہیں اس کو. جب اس عورت نے، اس لڑکی نے یہ بات سنی کہ نبی کائنات نے رشتہ جلیبیب کے ساتھ کرنے کی بات کہی ہے، تو وہ عورت آتی ہے باہر اور اپنے ماں باپ سے مخاطب ہوتی ہے، کہتی ہے کہ جلیبیب کو مت دیکھو، رشتہ مانگنے والے نے جو بات کہی ہے اس کو دیکھو. چنانچہ میرا رشتہ جلیبیب کے ساتھ کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ جب رشتہ کر دیا گیا، جلیبیب کے ساتھ رشتہ کر دیا گیا، اوہ ایسی زندگیاں نصیب ہوئی کہ ویسی زندگی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے. ایک جنگ کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول اپنے باہوں میں اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر کے اندر اتار رہے ہوتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعجاز پہلو. لہذا میرے عزیزو، قرآن کریم پڑھو. قرآن کریم کے اندر سارے زندگی کے شعبے کے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک ایک طریقے کار کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر جو اینک لگا رکھے ہیں اپنے اکابرین کے، اپنے بڑوں کی، ان اینک کو اتار کر پھینکیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھامیں. انشاءاللہ الرحمن یہ دنیا بھی ہمیں سلام کرے گی اور آخرت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں عزیز طریقے سے نوازے گا اور اپنے نظروں میں ہمیں مقبول کرے گا. لہذا یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اتباع رسول کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں نافذ کر کے ہم اپنے آپ کو سرخرو بنائیں. اور پھر میں وہ بات کہوں گا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اعمال حسنات کریں، بہترین حسنات کریں. جو بھی معاملات آپ کے سامنے آ جائیں ان معاملات کو اگر آپ دیکھیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہے تو آپ اس کو کریں. اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر بے دریغ بدعات و خرافات کیے جائیں گے. 27ویں شب آنے والی ہے رجب کی، آپ دیکھیں گے کیا کیا خرافات ہوں گی. اس کے بعد ایک اور مہینہ آ رہا ہے شعبان کا، وہ رت جگی، وہ ہورن بازی اور وہ اس طریقے سے گاڑیوں پر سوار ہونا اور قبروں کی زیارتیں کرنا، خاص دن کر لینا، یہ ساری چیزیں نبی سے ثابت نہیں ہیں میرے عزیزو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ. جب مرضی قبروں کا رخ کر لو، پہنچ جاؤ قبرستان. کیوں؟ وہ آخرت تمہیں یاد دلاتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. آپ نے شعبان کا دن خاص کر لیا، یہ غلط بات ہے. آپ نے جمعے کے دن عبادت کے لیے خاص کر لیا، وہ غلط بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دن خاص کر کے عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. لہذا ہم کوئی دن خاص نہ کریں، بلکہ مسلمان تو یہ ہوتا ہے چلتا پھرتا اپنی زندگی کا ایک مثال ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے. لہذا میرے عزیزو یہ ساری باتیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر کے ہم اپنے آپ کو بھی سرخرو کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی سرخرو کریں اور معاشرے کے اندر، افراد کے اندر جو بھی بگاڑ ہے اس بگاڑ کو پہلے خود اپنی اصلاح کریں، دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ ساری باتیں ہوں گی تب انشاءاللہ الرحمن ہم کامیاب اور کامران ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اتباع رسول کی اہمیت، اس کی افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.